بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بھی تحاشا مارتے مارتے تک جاتے تو کہتے کہ دم لے لو تو پھر ماروں گا۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زدقوب سے دریغ نہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی، اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جی کھول کر سناتے۔ جب ان کے چچزاد بھائی سعید بن زید اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ چونکہ قریش کے سربر آوردہ اشخاص میں ابو جہل اور حضرت عمر اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوئے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کارگر حربہ اور ان کے مقابلہ میں استعمال کیا جس کے وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ محترم ناظرین، دعا کا ترجمہ اس طرح: خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر، مگر یہ دولت و قسام ازل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کراتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دے کر پوچھا، خیر تو ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چھپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست گریبان ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر، جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے، اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی:
ترجمہ: زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے۔ ترجمہ: خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بھی اختیار پکار اٹھے، کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مقام پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر نے آستانہ مبارک پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تردد ہوا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی، ایمان لانے کے لیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحاشا اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج گئیں۔ یہی روایت توڑے تغیر کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلی میں سورہ حدید کی آیت اور دوسرے میں سورہ طٰہٰ کی آیت۔ ترجمہ: میں ہوں خدا، کوئی نہیں معبود لیکن میں تو، مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ محترم ناظرین، حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتداء اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جاؤ، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اور میں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ محترم ناظرین، حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 یا اس سے کچھ کم و بیش خادمی دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرہ سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت برافروختہ ہوئے، لیکن عاص بن وائل نے جو رشتہ میں حضرت عمر کے مامون تھے، ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت عمر قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت سے متمتع ہونے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہیں۔ اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر ثبات و استقامت کے ساتھ مشرکین کا مقابل کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر جا کر کعبہ میں نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق و باطل کے مقابلہ میں سر بلند ہوا، اور حضرت عمر کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ محترم ناظرین، حضرت عمر سنہ 7 نبوی میں اسلام لائے تھے اور سنہ 13 نبوی میں ہجرت ہوئی۔ اس طرح گویا انہوں نے اسلام لانے کے بعد تقریباً 6 یا 7 برس تک قریش کے مظالم برداشت کیے۔ جب مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر بھی اس سفر کے لیے آمادہ ہوئے۔ ہجرت کرنے والوں کو قریش مکہ کی سخت مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت حشام صحابی بھی ان کے ساتھ مدینہ چلنے کو تیار ہوئے تھے۔ حضرت عیاش تو روانگی کے وقت جائے مقررہ پر پہنچ گئے، مگر حشام کے بارے میں کفار کو خبر لگ گئی، ان کو قریش نے قید کر دیا۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ جا پہنچے۔ عیاش ان کے چچیرے بھائی تھے اور تینوں کی ماں ایک تھی۔ ابو جہل اور حارث نے کہا، تمہارے بعد والدہ کی بری حالت ہو رہی ہے،
اس نے قسم کھا لی ہے کہ عیاش کا منہ دیکھنے تک نہ سر میں کنگھی کروں گی نہ سایہ میں بیٹھوں گی، اس لیے بھائی تم چلو اور ماں کو تسکین دے کر آ جانا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا عیاش مجھے تو فریب معلوم ہوتا ہے، تمہارے ماں کے سر کوئی جوم پڑ گئی تو وہ خود ہی کنگھی کر لے گی، اور مکہ کی دھوپ نے ذرا خبر لی تو وہ خود ہی سایہ میں جا بیٹھے گی۔ میری رائے تو یہ ہے کہ تم کو جانا نہیں چاہیے۔ عیاش بولے نہیں، میں والدہ کی قسم پوری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا اگر یہی رائے ہے تو سواری کے لیے میرا ناکہ لے جاؤ، یہ بہت تیز رفتار ہے، اگر راستہ میں ذرا بھی ان سے شبہ گزرے تو تم اس ناکہ پر بآسانی ان کی گرفت سے بچ کر آ سکو گے۔ حضرت عیاش نے ناکہ لے لیا، یہ تینوں چل پڑے۔ ایک روز راہ میں مکہ کے قریب ابو جہل نے کہا بھائی ہمارا اونٹ تو ناکہ کے ساتھ چلتا چلتا رہ گیا، بہتر ہے تم مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو۔ عیاش بولے بہتر ہے۔ جب عیاش نے ناکہ بٹھایا تو دونوں نے انہیں پکڑ لیا، مشقیں کس لی اور مکہ میں اسی طرح لے کر داخل ہوئے۔ یہ دونوں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دیکھو بیوقوفوں اور احمقوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اب عیاش کو بھی حشام کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے اور قید خانہ سے دونوں کو راتوں رات نکال کر لے گئے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔